بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرین کا سفر جاری تھا۔ عرفہ ناک کی نوک کھڑکی کے شیشے سے ٹکائے باہر کے مناظر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دھند نے تمام مناظر دھندلا دیے تھے، شفافیت معدوم تھی۔ دل چاہا نفیس سا ڈسٹر لے کر آسمان کا چہرہ نرمی سے صاف کر دے، ساری گرد جھاڑ دے، ماحول نکھر جائے، لیکن یہ تو ناممکن ہے۔ دھرتی ماں دھوئیں کے مرغولے ہی پارسل کرتی رہے تو آسمان کا رنگ کیسے صاف رہے؟ ماحول کے اجلے پن کا انحصار دھرتی ماں کے سلوک پر ہے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت میں رشتوں کی پہچان، رشتوں کا احترام سکھانے کی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ عرفہ اشرف کی حساسیت عروج پر تھی۔ جب آنسو برف ہو جائیں تو انسان پتھر ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں نفرت کے جالے اتنے دبیس ہو گئے کہ کوئی روزن نہ رہا جہاں سے محبتوں کی کونپلیں پھوٹتی۔ انسانیت کا بیج ہی نہ بویا جائے تو تکریم انسانیت کا جذبہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ دانیال کینیڈا سے آیا تھا۔ ذہنی و جسمانی صحت پریشان کن تھی، خود اعتمادی کا فقدان، مقبوض الحواس نوجوان۔ یہ مہرو خالہ کا بیٹا ہے، سعد اشرف نے تعارف کروایا۔ دانیال بیٹے، کیا بات ہے؟ کھانا ٹھیک سے کھایا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنا؟ خالہ، ماما کہتی تھی میرے نصیب میں والدین کی دعائیں نہیں ہیں، اس لیے میری زندگی بہت مشکل ہے۔ خالہ، ہمارا گھر جہنم تھا۔ پاپا ماما کو بہت مارتے تھے۔ ماما ملازمت کرتی تھی، سارا دن بہت محنت کرتی تھی۔ پاپا اچھے انسان نہیں تھے، نہ اچھے باپ نہ اچھے شوہر، نشہ کرتے تھے اور ماما کو جانوروں کی طرح مارتے تھے۔ ماما آپ کی بہت تعریف کرتی تھی، کہتی تھی منزہ خوش قسمت ہے، اسے اشرف جیسا لائف پارٹنر ملا ہے۔ سعد اشرف اور عرفہ اشرف کی نظریں ملی۔ منزہ کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ اشرف جیسا لائف پارٹنر، یہ الفاظ نہ تھے، بھالے تھے، تیر کی طرح سعد اور عرفہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ ہم اتنے بے وقوف، ہم اتنے بے شعور۔ اشرف کی رنگت گہری سانولی تھی اور تعلیم بھی واجبی سی تھی۔ اس کے باوجود ابا اسے اپنی فرزندی میں لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ اس کے باطنی حسن کو پرکھ چکے تھے۔ وہ صرف ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا نہ تھا، ایک بہترین انسان تھا جسے حصول علم کے مواقع نہ مل سکے تھے، مگر تجربہ اس کا استاد رہا تھا۔ اشرف گاؤں کا نمبردار تھا، کم عمر مگر ہر دل عزیز۔ اس کے شائستہ اعتبار اور حسن اخلاق کی وجہ سے گاؤں میں سب اس کی عزت کرتے تھے۔ بیٹا، والدین اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں چاہتے۔ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بہت بڑی دولت ہوتے ہیں، گاؤں میں رہنا کوئی معیوب بات نہیں۔ اسلم صاحب نے اپنی بیٹی مہرو کو ہر ممکن منانے کی کوشش کی، مگر اس کا انکار اقرار میں نہ بدل سکا۔ مہرو کے کپڑے چھوٹے ہوتے، منزہ پہنتی۔ مہرو کی کتابیں ہر سال منزہ کو ملی، اس لیے کہ ایک درجے کا فرق تھا ان کی جماعتوں میں۔ آج جس بندے کو مہرو نے ٹھکرایا وہ منزہ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ بات مہرو سے مقابلے کی تھی اور تمام تر نفرتیں اور اذیتیں سہنا پڑی اشرف کو۔ مہرو کا بیاہ ہوا تو وہ کینیڈا پرواز کر گئی۔ منزہ رخصت ہو کر اشرف کے گاؤں آ گئی۔ اس سفر میں مٹی کے بگولے اڑے تو ساری گرد منزہ کے دل و دماغ کو آلودہ کر گئی۔ سوچ کے دائرے سمٹتے گئے، نفرت تہ در تہ جگہ بناتی گئی۔ اشرف خوش تھا۔ آم، جامن، کنو، فالسے کے پودوں میں گھرا اس کا خوبصورت گھر، سرسبز لان میں آرائشی پودے، وسیع برآمدہ، برآمدے کے ستونوں سے لپٹی پھولوں کی بیلیں۔ اشرف کو اپنی زندگی بے حد حسین اور مکمل لگی، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا منزہ بہت کم بات کرتی ہے۔ سنجیدگی نے اس پر کرختگی کا نقاب چڑھا دیا تھا۔ پہلے اس نے اسے اس کی عادت سمجھا، اپنا وہم گردانا۔ وہ سادہ مزاج شخص جو اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، ضرورت کی ہر چیز بن کہے مہیا کرتا۔ یار، وہ کالج کی پڑھی ہوئی ہے اور میں نے صرف 10 جماعتیں پاس کی ہیں، وہ بھی گاؤں کے اسکول سے، اشرف خود سے کہتا۔ گھر میں اخبار آنے لگا۔ سسرال جا کر اس نے جائزہ لیا، وہاں بے شمار کتابیں دیکھی۔ اشرف نے بھی اپنے گھر میں ڈھیروں کتابیں جمع کر لی، اپنا مطالعہ وسیع کر لیا۔ شاید منزہ اس لیے مجھ سے گفتگو سے گریز کرتی ہے کہ میں ٹھہرا جاہل۔ وقت کی ندی رواں دواں اشرف کی ڈولتی ڈگمگاتی حیاتی فطرت مہربان ہے۔ اللہ نے اسے صاحب اولاد کر دیا۔
اس کے مزاج میں مزید نکھار آ گیا۔ عاجزی اس کی شخصیت کا حصہ بنی۔ سعد اشرف اور عرفہ اشرف نے اس کی زندگی میں آ کر گویا اس کے ہر دکھ اور ہر محرومی کا مداوع کر دیا۔ اشرف کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی، کچھ خوابوں کی تکمیل ہوئی تھی، مزید خوابوں نے اس کے جینے کی امنگ بڑھا دی۔ ان سب میں نہیں بدلا تو وہ تھا منزہ کا مزاج۔ وہ بچوں کے لیے گھر کی مزید آرائش کا خواہاں تھا۔ منزہ میکے گئی، اس نے گھر کے لان کو خوبصورت جھولوں سے سجا دیا، بچوں کے لیے فرنیچر، کھلونے۔ وہ منزہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اور منزہ نے اس کے خوابوں کا محل ایک ہی ٹھوکر میں مسمار کر دیا۔ اس نے میکے سے واپسی کا پروگرام رکھا ہی نہ تھا۔ بیٹے، اپنی جنت کو ٹھکرا رہی ہو۔ ابا جان، میرا تو کبھی دل لگا ہی نہیں گاؤں میں۔ اس نے انتہائی سرد مہری سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش ہو گئے، انہیں اپنی بیٹی کے ارادے بدلتے نظر نہ آئے تھے۔ اشرف نے چچا کے گھر کے ساتھ اپنے ابا کا خریدا ہوا پلاٹ گھر میں بدل دیا۔ وہ اپنے چچا سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ان کو دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، ان کی ذمہ داری بڑھانا نہیں چاہتا تھا، ان کی پریشانیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہونا بہت مشکل تھا، لیکن وہ کثرت سے شہر کے چکر لگاتا، گاؤں کی تمام سوغاتیں پہنچاتا، منزہ حق سمجھ کر وصول کرتی، بچوں کو بہترین اداروں میں داخل کروایا۔ مگر ایک بات جو اشرف کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی، وہ منزہ کا رویہ تھا۔ اس نے کبھی اس درویش صفت شخص کو قابل اعتنا نہ جانا، نہ اس کے گھر آنے پر خوشی کا اظہار کرتی اور نہ اس کے دیر سے آنے پر کوئی شکوہ۔ بچے بھی ماں ہی کی روش اپنائے ہوئے تھے، ذہنی قربت تو کبھی ہو ہی نہ سکی تھی، زمینی فاصلے بھی بڑھنے لگے۔ منزہ کا لیا دیا انداز اس کے ابا جان کو بہت سوچنے پر مجبور کر گیا۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ شاید میں خود غرض ہوں، بہرحال بہت غلط ہو رہا ہے۔ اس روز سعد نے اپنے دوستوں کو گھر بلایا تھا، دعوت کا اہتمام تھا۔ کھانے پینے سے فراغت کے بعد سب دوست لان میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ اشرف گاؤں سے آیا، پھل، سبزیاں، دودھ، مکھن، ساگ محبتیں لیے ہوئے۔ دوستوں نے اشرف سے ہاتھ ملایا، اشرف نے دعاؤں کے نذرانے پیش کیے اور سعد نے دوستوں کو اشرف کو اپنا مزارہ کہہ کر متعارف کروایا۔ یہ بات نانا نے سن لی تھی اور شاید اشرف بھی سن چکا تھا۔ اسی روز اشرف گاؤں واپس جا رہا تھا تو گاڑی پر اس کا کنٹرول نہ رہا۔ وجہ غائب دماغی تھی، یا ذہنی ناآسودگی یا دلی شکستگی۔ گاڑی نہر میں جا گری۔ منزہ، سعد اور عرفہ کے لیے یہ خبر محض خبر تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی خلا نہ پیدا ہوا، غم کے سائے ان کے آنگن میں نہ منڈلائے۔ البتہ منزہ کے والد محترم کو بے حد دھچکا تھا اور چند ہی دنوں بعد انہوں نے اس عارضی زندگی سے منہ موڑ لیا۔ مہرو سے رابطہ کم ہی ہوتا تھا۔ وہ منزہ کے خیالات کے مطابق اس جادوئی دنیا کے سحر میں گرفتار تھی اور مزے کی زندگی گزار رہی تھی، اور ایک میں بیچارگی اور خود ترسی کا شکار منزہ اپنے پاس موجود آسائشوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ان کا ادراک ہی نہ کر پاتی۔ ایک شام مہرو نے اسے فون کیا، منزہ، میں اپنے بیٹے دانیال کو پاکستان بھیج رہی ہوں، پلیز اس کا بہت خیال رکھنا۔ منزہ اپنی بہن کی ذہنی کیفیت سمجھ ہی نہ پائی۔ اس کا زنگ آلود دل بہن کی تکلیف اور اس کے درد کو محسوس ہی نہ کر سکا۔ حسد نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ مختصر بات ہوئی اور رابطہ منقطع ہو گیا، اور اس رات کی صبح دل دہلا دینے والی تھی۔ دانیال نے اپنی ماں کے مرنے کی اطلاع دی، اور یہ موت طبعی موت نہ تھی، خودکشی تھی۔ مہرو کی موت نے منزہ کی زندگی تاہ و بالا کر دی۔ غم نے جیسے ان کی ذات کا محاصرہ کر لیا۔ عبادت میں پناہ ڈھونڈنا چاہی، مگر مضطرب دل کو قرار نہ آتا۔ بابا کی وفات پر بھی نارمل رہی، نانا ابا کی موت پر بھی ایسی حالت نہ تھی، حالانکہ خالہ مہرو تو عرصہ دراز سے دوسرے ملک میں مقیم تھی، کوئی ایسی قربت نہ تھی۔ پھر ماں کی حالت ایسی کیوں ہے؟ سعد اور عرفہ سوچتے، وہ بے حد پریشان تھے۔ دانیال نانا ابا کی لائبریری میں گھسا رہتا، وہ گھر اب الگ گھر نہ تھا، درمیان کی دیوار گرا کر ایک ہی گھر بن چکا تھا۔ سعد دانیال کو تلاش کرتا ہوا نانا ابا کے کمرے میں پہنچا۔ وہ مطالعے میں مگن تھا اور یہاں بہترین کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ سعد نے ایک دراز کھولی تو اس کے ہتھے ایک ڈائری لگی۔ وہ نانا کی ڈائری تھی۔ میری قسمت کتنی کھوٹی ہے، میری دو بیٹیاں منزہ اور مہرو۔ مہرو بیرون ملک ہے، اس نے اپنی ضد طبیعت اور ہٹ دھرمی کی بدولت اپنی پسند کی شادی کی۔
اور وہاں کیسی زندگی اس کا نصیب بنی۔ میری پھول سی بچی روز مرتی ہے اور روز جیتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ واپس آ جاؤ، اس گہری کھائی سے نکلو، مگر اس کا انکار۔ ابا جان کس منہ سے آؤں؟ منزہ، میری دوسری بیٹی کے لیے میں نے ہیرے جیسے بیٹے اشرف کا انتخاب کیا، مگر میری احمق بیٹی غالباً اس کی ظاہری شخصیت، اس کی سیاہ رنگت کی وجہ سے اسے ناپسند کرتی ہے۔ وہ اس کے باطنی اوصاف کا ادراک ہی نہیں کر پاتی۔ میرا دل کڑتا ہے اپنے اشرف کے لیے۔ اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، لیکن اداسی نے اس کی آنکھوں میں بسیرا کر لیا ہے، اور پھر بچے بھی اس سے دور ہیں، ماں کی روش اپنا چکے ہیں۔ وہ بچوں کی رفاقت اور محبت کے لیے ترستا ہے۔ خدایا، میری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ساتھ ڈائری کے اوراق پلٹ رہا تھا اور ساری دھن چھٹتی جا رہی تھی۔ اسے علم ہی نہ تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یاد آیا ایک مرتبہ گاؤں گئے تو بابا نے نیا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ پھپھو نے کہا، باؤ نیا سوٹ مبارک ہو، میرا ویر بہت پیارا لگ رہا ہے۔ سعد اور ماں پاس ہی تھے۔ سعد نے ماں کو کہتے سنا، ہاں بہت پیارا لگ رہا ہے، مگر گردن سے نیچے تک۔ سعد کو اس جملے کی کڑواہٹ آج محسوس ہوئی اور اس کو لگا اس کا دل صدمے سے پھٹ جائے گا۔ کتنی تلخ حقیقت ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے ہم اس کی شفقت محبت سے محروم رہے، اور یہ ساری غلطی ہماری ماں کی ہے۔ آج ہمارے پاس صرف ایک ماں ہے، اس نے سوچا۔ سعد آج اس گتھی کو سلجھا چکا تھا کہ ماں نے خالہ کی موت کا زیادہ اثر کیوں لیا ہے۔ یہ خالہ کی موت کا غم نہیں، یہ پچھتاوا ہے، اور ضمیر ملامت کرتا ہے۔ بے بسی ہے کہ مداوا اب ہو نہیں سکتا۔ منزہ نے سعد سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سعد نے کہا، امی میں شادی نہیں کروں گا، اگر میری قسمت میرے بابا جیسی ہوئی تو میں سہ نہیں پاؤں گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ عرفہ اشرف کا کہنا تھا، اگر شادی شدہ زندگی ایسی ہوتی ہے جیسی آپ اور بابا کی تھی یا پھر مہرو خالہ کی، تو میں باز آئی اس سے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو مجھے ملی ہے، اور میں یقیناً اس سزا کی مستحق ہوں۔ منزہ شکست خوردہ سی اشرف کی اکلوتی تصویر کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔